بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز کی اسکرین سے لائیو نشریات بسلسلہ حج 2022۔ اور چونکہ ہمارے پروگرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اسی ہمیں آج پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ نور احمد خان رضوی صاحب نے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خان اسد فیضی اشرفی صاحب، آپ دونوں کو میں پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور بلا تاخیر اسد فیضی اشرفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہم شریف کا نذرانہ پیش فرما کے ہماری پاک بزم کا آغاز فرمائیں۔ جی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں اسد فیضی اشرفی صاحب
ہم شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت جو ہے ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی موضوع پہ چونکہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع حج کے حوالے سے ہے، اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے علامہ نور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر علامہ صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حج کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حج کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے حوالے سے آج کا یہ عنوان اور آپ کا یہ سوال کہ حج کا پس منظر کیا ہے، تو ابتداً یہ گھر جس کی زیارت کے لیے ہر وہ فرد جسے اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا، اس کی خواہش، تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ در مصطفیٰ پر جا کر حاضری پیش کرے اور اللہ کے اس عظیم گھر کی زیارت کرے جس گھر کی سنگ بنیاد اور جس گھر کو تعمیر کرنے والے اللہ کے دو پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام، باپ بیٹا یعنی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا۔ لیکن اس کعبۃ اللہ کی جو سنگ بنیاد تھی اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن اس سنگ بنیاد کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر تک یہ جو ایک عرصہ تھا، اس عرصے کے اندر حج نہیں ہوا کبھی۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام باپ بیٹا نے مل کر اس گھر کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے جو پہلا حج کیا اس سے اس گھر کے حج کا آغاز ہوا۔ تو ان باپ بیٹا، اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیاں دیکھیں آپ، یعنی یہ گھر تو بعد میں تعمیر کیا لیکن اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ سے اس گھر کو تعمیر فرمایا، اور قیامت تک کے لیے مسلمان اس گھر کی جا کر زیارت کریں گے اور وہاں جا کر حج و عمرہ ادا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو ان کی محنت، کوشش، کاوش، جو قربانیاں تھیں ان کو دیکھیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی دولت سے نوازا، وہ عمر کے آخری حصے کے اندر عطا فرمائی، یعنی بیٹا اس عمر کے اندر ملا جب کوئی فرد مایوس ہو جاتا ہے اپنی لائف اور زندگی سے، یعنی وہ اولاد کی تمنا، خواہش اور آرزو چھوڑ دیتا ہے، اس وقت رب نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اور اولاد عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ملائکہ کا گروہ بھیج کر ان کے ذریعے انہیں خوشخبری سنائی، اور ان کی زوجہ بھی حیران ہو گئی اور حیرانگی کی حد یہاں تک جا پہنچی۔ انہوں نے کہا تم مذاق کرتے ہو، میں تو اس عمر کو پہنچ چکی ہوں جہاں پر خاتون بانجھ ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، لیکن یہاں پر اگر قرآنی آیات کو ساتھ میں ملا دیا جائے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جہاں انسان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے خدا کی وحدانیت کا آغاز ہوتا ہے اور خدا کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر حقائق سے دیکھا جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی عمر وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں بچہ جننے کا گمان بھی نہیں رہتا، اور حضرت ابراہیم کی عمر وہاں پہنچ چکی تھی جہاں مرد کے ہاں اولاد پیدا ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے وہاں اولاد عطا فرمائی۔ یہ پہلی قربانی۔ پھر اولاد ہونے کے بعد دوسری قربانی دیکھیں، وہ اولاد آئی، ابھی بچے تھے، اللہ کا حکم ہوا اسے اپنے گھر سے جدا ایک وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ، جو وادی بظاہر ویران تھی، جنگلات تھے، وہاں پر آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس نبی کے تصدق
اور اس نبی کی وہاں قیام گاہ اور ان کی رہائش کے تصدق اللہ نے اس ایریے کو آباد کرنا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ٹھہرے، تو آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے آج جو حجاج کرام، آج جو عمرہ کرنے والے لوگوں کو آب زمزم کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے اور وہ آب زمزم کو حاصل کرتے ہیں اور دیگر ارکان حج ادا کرتے ہیں، یہ ان کی جو ہے محنتوں کا ثمرہ ہے اور ان کی محنت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ اسد فیضی اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر
جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہایت ہی دل نشین انداز میں اسد فیضی اشرفی صاحب نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی عظیم سعادت نصیب فرمائے، اور اسد فیضی اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز کی خصوصی نشریات بسلسلہ حج 2022، اور علامہ نور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محمد روحیل رضا قادری صاحب۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے بھی نعت شریف سنیں گے، مگر سب سے پہلے علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی حج آتا ہے تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ تیاری کرتے ہیں، سفر باندھتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کی جو عظمت ہے اس کا سبب کیا ہے کہ تمام جو مسلمانوں کی مقدس مقامات ہیں وہ مکہ میں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جگہ کی جو خاص طور پر عظمت کا سبب ہے، ویسے تو اس جگہ کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، جیسا کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہو گئی، اس کے درمیان جو حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، تو یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، اسی طرح وہاں پر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح وہاں دیگر بھی عظمت والی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ جو عظمت کا سبب ہے، جس کو اللہ کی کتاب قرآن بیان کرتی ہے، وہ ہے اللہ کریم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ ہم نے اس زمین کو جو عظمت دی، جو اس کو عزتیں دی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم تھا، وہاں حتیم تھا، وہاں کعبۃ اللہ تھا، وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں، وہاں آب زمزم کا چشمہ موجود تھا، بلکہ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین خود اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سرزمین مکہ کو عظمتیں ملنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین نے آپ کے قدمہائے مبارک کو بوسہ دیا، آپ یہاں پر تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کے آنے کے تصدق رب نے اس جگہ کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ دنیا کا کوئی بھی شخص
جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہو یا رئی کے دانے برابر بھی ایمان ہو، اس کی زندگی بھر کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر اس گھر کی زیارت کرے، اس گھر میں جا کر حج یا عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مزید بھی سوالات جو ہے علامہ صاحب سے ہم شامل کریں گے، مگر ابھی رحیل رضا قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ نعت شریف کا نذرانہ ہے جو پیش فرمائیں۔ جی۔ در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا، در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا، اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی، یعنی سوتی رہی، اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی، یعنی سوتی رہی، ناز قسمت پہ فرمانے والے گئے اور میں رہ گیا، اے شہید و سرا دل پہ قابو رہے، بھی تو کیسے رہے، اے شہید و سرا دل پہ قابو رہے، بھی تو کیسے رہے، ہم سفر میرے کہلانے والے گئے اور میں رہ گیا، ہم سفر میرے کہلانے والے گئے اور میں رہ گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہایت ہی دل نشین انداز میں رحیل رضا قادری نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ علامہ صاحب کی جانب بلا تاخیر جو ہے میں بڑھوں گا۔ مسلمانوں نے، علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے پہلا حج جو ہے، ابھی تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم برسوں سے حج پہ کرتے آ رہے ہیں، مگر سب سے پہلا حج جو ہے مسلمانوں نے کب ادا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا حج جو کعبۃ اللہ کا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کو تعمیر کر لینے کے بعد جو اس وقت مسلمان تھے
انہوں نے سب سے پہلے اس گھر کی زیارت کی، اور اس وقت جو حج کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے حج کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ ان کی سنت بھی ہے، اور پھر اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی نسبت ہے، تو یہ اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس حج کا آغاز ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ہوا۔ واہ واہ۔ اور علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں کتنے حج جو ہیں وہ ادا فرمائے؟ جی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے اندر 3 حج فرمائے، اور تینوں جو ہے 3 حج عمرے فرمائے، اور تینوں جو ہے وہ ذوالقعدہ کے معنی میں مہینے کے اندر ہی حضور نے کیے، اور آخری حج جو تھا اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا تھا، اور اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو جو خاص پیغام عطا فرمایا تھا، وہ ایک تو حضور کی پریکٹیکل لائف کے اندر سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا پھر حضور نے اس کا حکم بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ تھا کہ جب حضور آئے تو اس وقت عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ غرباء کو الگ دسترخوان پر بٹھاتے تھے اور امراء کو الگ دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ وہ خواتین پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے وہ الگ داستان ہے۔ جی ہاں، جس گھر کے اندر بیٹی جنم لے لیتی تھی وہ باپ سر اٹھا کر نہیں چل سکتا تھا، وہ شرمندگی کے باعث اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا تھا۔ جب تک اس کی بیٹی اس کے گھر میں موجود رہتی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے حلقہ احباب کے لوگ اسے طعنے دیتے تھے، تو لوگ پھر ان طعنوں سے بچنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس جہان فانی کے اندر جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو ایک تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا درس دیا، لیکن اس درس سے پہلے حضور نے اپنی لائف سے اور پریکٹیکل کر کے بتایا لوگوں کو کہ نہیں، غرباء اور امراء کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں حضور کے غلام بیٹھ کر جس دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی دسترخوان پر بیٹھ کر ان غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے۔ اور جہاں جن بیٹیوں کو وہ اہل مکہ اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے تھے، انہی بیٹیوں کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لوگوں کو کہا کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے باعث شرمندگی نہیں بلکہ تمہارے لیے باعث رحمت ہیں۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر پر رب اپنی رحمت پیدا فرمائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ نور احمد قادری صاحب، اور چونکہ ہمارے ساتھ روحیل رضا قادری صاحب موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، اور جب بریک سے واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب سے مزید بھی حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس سے سوالات شامل کریں گے، مگر پہلے روحیل رضا قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، آقا ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا
آقا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید سوز عطا فرمائے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب سے گفتگو بھی ہوگی اور نعت شریف بھی سنیں گے. دیکھتے رہیے RNN نیوز. روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب. آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز کی اسکرین سے لائیو نشریات بسلسلہ حج 2022. علامہ نور احمد خان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چونکہ علامہ صاحب سے ابھی بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس حوالے سے. علامہ صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا فرمایا اس کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. مگر آج کل پھر بھی ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ گورا ہے، یہ کالا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس فرق کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت اہم درس تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا، ایک ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، بتانا، اور دوسرا ہوتا ہے وہ کام کر کے دکھانا. اچھا، سرکار نے یہ درس بعد میں دی ہے لیکن اس سے پہلے کر کے دکھایا ہے. حضور نے فرمایا نا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے. حضور نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے غلامی حاصل کی اس یہودی کی، اس کی غلامی میں رہے، پھر حضور نے ان کو دیکھا، ان کی تکلیف کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا. پھر صحابہ کے سامنے ان کی آزادی کی جو رائے تھی اس کا اظہار فرمایا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر انہیں آزاد کیا. اب دیکھیں، آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رہائشی نہیں تھے یا سرزمین عرب کے رہائشی نہیں تھے. وہاں تو صدیق اکبر بھی موجود تھے، وہاں فاروق اعظم بھی موجود تھے، وہاں عثمان بن عفان بھی موجود تھے، وہاں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے، یہ سارے صحابہ کرام. لیکن آپ دیکھیں جب فتح مکہ کا موقع آیا، یہ سارے جید صحابہ کرام جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کہتے ہیں، جو دیگر معززین صحابہ کرام ہیں، وہ سارے نیچے کھڑے تھے
جنہیں کعبے کی چھت پر جا کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے گویا کہ اپنی زندگی سے یہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ اگر وہاں پر تمہارے نسب کے لوگ بھی موجود ہوں، وہاں تمہارے رشتہ دار بھی موجود ہوں، وہاں صحابہ بھی موجود ہوں جو عربی زبان بولتے ہوں، لیکن اگر اجمی آ جائے اور اس کی آواز اچھی ہو، اس کا رنگ اگرچہ اچھا نہ ہو، اس کی آواز اچھی ہو، تو اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پریکٹیکل کرواتا ہے کہ پھر سارے صحابہ نیچے ہوں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ کعبے کی چھت پر جا کر اذان دیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے صرف اپنی زبان سے ہمیں درس نہیں دیا بلکہ اس سے پہلے ہمیں کر کے بتایا۔ تو ہمارے لیے اللہ اچھا اس کو اللہ نے بھی ارشاد فرمایا نا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین آئیڈیل بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہماری جو اس وقت مسلمانوں کی زوال کی طرف جانے کا جو بنیادی سبب ہے وہ سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دینا ہے۔ یقین جانیں آج بھی اگر ہم حضور کی اتباع کریں، حضور کی صحیح معنوں میں یہ جو زبانی کلامی محبتیں ہیں، یہ جو زبانی کلامی دعوے ہیں، ان کو چھوڑ کر دلوں سے اگر ہم اس محبت اور اس عشق کا اور اس اتباع کے جذبے کا اظہار فرمائیں تو اللہ کریم ہماری تقدیریں بھی بدل سکتا ہے۔ حضرت صہیب روم سے آئے تھے، حضرت سلمان مکے سے نہیں بحر سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، لیکن ان کی عظمتیں دیکھیں آپ، حضرت اویس قرنی کو دیکھیں، انہوں نے حضور کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں صحابہ کو بلا کر فرمایا صحابہ یہ میری دستار، یہ میرا جبہ قرن کی گلیوں میں گھومنے والے اس اویس کو جا کر دینا اور اس سے جا کر کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائے۔ یہ ہیں عظمتیں، یہ مطلب اتباع رسول کے اندر جو حقیقت میں چلا جائے، جو محبت رسول حقیقی طور پر اپنا لے، اللہ انہیں یہ عظمت واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے اور اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب یہ سوال بھی میں ہاتھ کے ہاتھ جو ہے وہ شامل کرتا چلوں کہ حج کے جو بنیادی ارکان ہیں جب ایک حاجی جاتا ہے جو اس کو کرنے لازمی ہیں، وہ جو مین ہیں وہ آپ ہمیں نا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ جی، حج کے جو ارکان ہیں جو لازمی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چھوڑا جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ وہ 3 ارکان ہیں۔ پہلا ہے احرام باندھنا، یعنی دل سے نیت کرنا حج کی اور پھر تلبیہ پڑھتے رہنا، اور دوسرا ہے کہ جو عرفہ ہے وہاں پر جا کر عرفہ کے میدان عرفہ میں جا کر وہاں ٹھہرنا، 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر جو 10 ذی الحجہ ہوتی ہے اس میں پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے۔ وہاں پر اگر چند گھڑیاں بھی بندہ ٹھہر جائے تو یہ جو اس کا رکن ہے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا اہم رکن ہے وہ یہ ہے کہ طواف زیارات، یعنی اس کی جو ٹائم ہے وہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ہوتی ہے۔ اس کے اندر انسان کو کرنی لازمی ہوتی ہے، اگر وہ نہ کرے، اس کو ترک کر دے تو پھر اس پر دم لازم ہو جاتا ہے جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ وہ قربانی کرے گا تو اس کا حج مکمل ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ نور احمد خان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور بریک میں ہمیں جوائن کیا تھا محمد محسن علی قادری معروف ثنا خان۔ میں ان سے آخر میں گزارش کروں گا کہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ آپ بھی ہماری اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ خصوصی نشریات بسلسلہ حج 2022 جاری و ساری ہے۔ پھر اگلے جمعے آپ سے ہمارے پروگرام سید الایام میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کا
چپ چاپ کھڑے رہنا، سرکار کا روضہ ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا، سرکار کا روضہ ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی، قدموں میں پڑے رہنا۔ اور جب مدینہ منورہ کی طرف کچھ قافلے جاتے ہیں تو کچھ ان کو زائرین کو ایسا واقعہ ہوتا ہے، شاعر اس کو شعر میں لکھتا ہے اور کہتا ہے، ابلیس تو روکے گا کہ نہ جانا مدینے میں، ابلیس تو روکے گا کہ نہ جانا مدینے میں، اے زائر بطحا تم آگے ہی بڑھے رہنا، اے زائر بطحا تم آگے ہی بڑھے رہنا، کرنا نہ صلح یاروں گستاخ محمد سے، سرکار کے دشمن سے ہر وقت لڑے رہنا، سرکار کے دشمن سے ہر وقت لڑے رہنا۔ آخری شعر اور حاسد کلام شعر فرماتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، بڑھنے دو محمد کے سجدے کی طوالت کو، اے ابن علی دیکھو کاندھوں پہ چڑھے رہنا، سرکار کا روضہ ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا۔